سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل باب المدینہ کراچی کے علاقے ڈی ایچ اے میں ڈیفنس میں سنت و بھرے اجتماع کا سلسلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم بیان کو آگے لے کر چلیں، آئیے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، نیت المؤمن خیر من عملی۔ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ انٹینشن آف مومن از بیٹر دین ایکشن۔ تو ہمیں نیت پر توجہ دینی چاہیے جب بھی کوئی نیک اور جائز کام کریں۔ تو آئیے پہلے کچھ اچھی نیت کر لیتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے اول تا آخر اجتماع میں شرکت کروں گا، بات چیت وغیرہ سے بچتے ہوئے، ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، موبائل فون کے استعمال سے بچتے ہوئے۔ ممکن ہوا تو جو نیچے بیٹھے ہیں وہ یہ نیت کر سکیں گے کہ بیان کی تعظیم کی نیت سے 2 زانوں بیٹھ کر بیان سنوں گا۔ جن کے لیے ممکن ہو، جس طرح التحیات میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ جائیں، انشاءاللہ با ادب بیٹھنے کا ثواب بھی آپ کو ملتا رہے گا۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے جو خاص طور پہ مدنی چینل دیکھتے ہوں، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کرتے ہوں، کہ یہ ہر بیان سے پہلے، ہر سلسلے سے پہلے اچھی نیتیں کیوں کروائی جاتی ہیں؟ پہلے تو یہ نیتوں کی بات نہیں ہوتی تھی، مگر یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بہت انفسائز کیا جاتا ہے، بڑی توجہ دلائی جاتی ہے نیتوں کے بارے میں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، یہ بات نئی نہیں ہے، اصل میں ہم بھلا بیٹھے تھے۔ بچپن سے ایک حدیث پاک شاید سبھی کو یاد ہوگی، امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ الوالی اپنی بڑی مشہور زمانہ کتاب حدیث پاک میں جس کو اتھارٹی مانا جاتا ہے، جس کتاب کو، بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث آپ لائے، اور وہ حدیث پاک ہے انما الاعمال بالنیات۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ بچپن سے حدیث ہم سن رہے ہیں، تو یہ تو پہلے ہی پتا ہے کہ اعمال جو ہیں اس کا دار و مدار ہی نیت پر ہے۔ اگر نیت درست ہے تو انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا، بلکہ بعض اوقات کام اچھا ہو اور نیت بری ہو تو ثواب ملنے کی بجائے اس اچھے کام پر بھی گناہ ملتا ہے۔ فار ایگزامپل، کوئی شخص مسجد میں جائے اس نیت کے ساتھ کہ نماز پڑھوں گا، اللہ کی عبادت کروں گا، اپنے رب کا حکم ہے وہ بجا لاؤں گا، اور اللہ کی حمد و ثنا بجا لا رہا ہے، تو انشاءاللہ اس کا نماز پڑھنا اس کے درجات کی بلندی کا سبب بن جائے گا۔ اور اسی کے برابر میں ایک بندہ نماز اس نیت سے پڑھ رہا ہے کہ ذرا لوگوں میں مشہور ہو جاؤں کہ میں نمازی ہوں، پتہ چلے کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں۔ نماز دونوں برابر میں پڑھ رہے ہیں، ایک کی نماز اسے جنت کی طرف لے جا رہی ہے، دوسرے کی نماز اسے جہنم کی طرف لے جا رہی ہے، کہ یہاں اللہ کی رضا مقصود نہیں، اور سچی نیت ہو نا، پکی نیت ہو کسی نیک کام کو کرنے کی، نہ کر سکے آدمی، اللہ کی رحمت دیکھیں بندہ وہ کام نہ کر سکے پھر بھی رب ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، اور اس کے راوی ہیں ابو ثابت یا ابو سعید یا ابو ولید سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ بدری صحابی ہیں، ان سے مروی ہے۔ فرمایا، جو شخص سچے دل سے اللہ عز و جل سے شہادت کا سوال کرے، دل میں تمنا ہو کہ میں نے شہید ہونا ہے، سچے دل سے شہادت کا سوال کرے، اللہ عز و جل اسے شہداء کے مرتبے پر فائز فرمائے گا، اگرچہ وہ اپنے بستر پر ہی فوت ہو جائے۔ دیٹ از دا فروٹ آف گڈ انٹینشن، یعنی کام نہیں کر سکا مگر نیت پکی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ اس کو شہادت کا شوق تھا، اپنے بستر پر مر جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا۔ بات چلیے شہادت کی، ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا امت سے پیار
پیارے آقا کا امت سے محبت کتنی ہے یہ آپ کو اس حدیث پاک سے مزید محسوس ہوگی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے سوال کیا، یہ بھی مسلم شریف میں حدیث پاک موجود ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم شہداء میں کسے شمار کرتے ہو، کسے کاؤنٹ کرتے ہو؟ اگر ہم سے بھی کوئی یہ سوال کرے تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی یا رسول اللہ جو اللہ عز و جل کی راہ میں مارا جائے وہ شہید ہے۔ ہم بھی شاید یہ جواب دیتے اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں، اس طرح تو میری امت میں شہید بہت کم ہوں گے۔ کتنا پیار ہے ہم سے، فرماتے اس طرح تو میری امت میں شہید بہت تھوڑے ہوں گے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے علاوہ کون شہید ہے؟ فرمایا جو اللہ عز و جل کی راہ میں مارا جائے وہ شہید ہے، جو طاعون میں مبتلا ہو کر مرے وہ بھی شہید ہے، جو پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہو کر مرے وہ بھی شہید ہے۔ حضرت سیدنا ابن مقسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ ابو صالح نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جو سمندر میں ڈوب کر مرے وہ بھی شہید ہے۔ تو اب پتہ چلا کہ اس کی بہت ساری کیٹیگریز ہیں، تو یہاں یہ پتہ چل رہا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا امت سے پیار کتنا ہے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ اگر سچی نیت ہو تو وہ عمل جو بندہ نہیں کر سکا اللہ تعالیٰ اس کا بھی ثواب عطا فرما دیتا۔ بات چلی ہے نیت کی، تو اچھی نیتیں ضرور کرنی چاہیے اور بری نیتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ بعض لوگ نیکی کے کام میں حصہ ملاتے ہیں اور اس کے بعد چاہتے ہیں کہ اس کا اعلان کیا جائے۔ اگر تو نیت اچھی ہے دن اوکے، اور اگر نیت یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے تو اب سوچیں کہ یہ کس لیے اعلان کروایا جا رہا ہے، یہ کس لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے۔ ہماری نیتوں کا حال یہ ہے کہ ہم نیکی کر کر اس ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ کسی طرح سامنے والے کو نیکی پتہ چل جائے، کسی طرح پتہ چل جائے ماں بدولت نے یہ نیکی کی ہے۔ کوئی شخص تہجد پڑھتا ہے، تہجد آج صبح پڑھی ہے، اب پیٹ میں درد ہو رہا ہے، کس طرح بتا دوں کہ میں نے آج تہجد پڑھی ہے؟ اب کہے گا یار بڑی نیند آ رہی ہے۔ کیوں جناب؟ بس وہ تہجد سے اٹھا ہوا تھا تو اس لیے جو ہے وہ آج بڑا تھک گیا ہوں۔ اب کسی طرح بتا دیا، سامنے والا کہے جناب ماشاءاللہ آپ تو تہجد گزار ہیں، ہماری مزدوری مل گئی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم سب اسلامی بھائی جو یہاں موجود ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین ہیں، ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، زندگی میں ہمارے پاس کتنی ایسی نیکیاں ہیں جو میں جانتا ہوں اور میرا رب جانتا ہے؟ آج ہماری ساری نیکیاں لوگوں کو پتا ہے۔ ایسا عجیب و غریب حال ہے، علماء کہتے ہیں، بزرگان دین کہتے ہیں نیکی کر کے بھول جاؤ، گناہ کر کے یاد رکھو۔ اور ہمارا حال یہ ہے ہم گناہ کر کے بھول گئے، نیکیاں ساری یاد ہیں۔ کسی سے ملے نا 15 منٹ کے لیے تو 15 منٹ میں وہ اپنی 15 سال کی نیکیاں گنوا دیتا ہے۔ الحمدللہ اللہ نے کرم کیا، میں 2001 میں حج پر گیا تھا، 2003 میں پھر مدینہ منورہ حاضری ہوئی، پھر الحمدللہ اللہ نے بڑا کرم کیا، وہ مسجد بنانے کی سعادت مل گئی، پھر جناب کسی غریب کی شادی بھی کر دی، الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے، رجب شعبان رمضان جو اپنا روزہ ہوتا ہے۔ اب اس اللہ کے بندے سے پوچھے کہ بھائی آپ نے نیکیوں کا وزن بڑھانے کے لیے رمضان کو بھی شامل کر لیا، رمضان تو ساری دنیا روزہ رکھتی ہے، رجب شعبان رمضان 3 مہینے کے روزے بتانے، آپ ذرا سوچیں 15 سال پرانی نیکی بتائیں گے، تم کو پوچھا جائے کہ آپ کو یہ پتا ہے کل آپ نے جھوٹ بولا تھا، آج صبح بدنگاہی کی تھی، یہ سب بھول گئے اور پرانی نیکیاں یاد ہیں۔ ایسا نہ کریں۔ علماء سے اخلاص کی تعریف پوچھی گئی کہ بتائیے اخلاص کیا ہے؟ فرماتے ہیں جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو اس طرح اپنی نیکیوں کو چھپاؤ۔ یہ ہے اخلاص، کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں نے کیا کیا ہے۔ نیت کی درستی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی نیکیاں کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، ان نیکیوں کو چھپانا بھی نصیب فرمائے، اور جو عمل کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اخلاص اور فقط اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا تبار پر درود پاک پڑھنا سبحان اللہ، اس قدر احادیث ہیں۔ ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو جمعہ کے دن مجھ پر درود بھیجے گا قیامت کے دن اس کی شفاعت میرے ذمے ہوگی۔ تو خصوصی طور پہ باقی بھی پورا ہفتہ درود پڑھنا ہے، مگر خصوصی طور پہ جمعہ کے دن ایبنڈنس کے ساتھ، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھے
اس کے 200 سال کے گناہ بخش دیے جائیں گے. اب 200 بار درود پاک پڑھنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے؟ تو جمعہ کے دن اسپیشلی درود پاک کی کثرت کرنی ہے. آئیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نارملی ہم بہت سارے لوگوں کی ہسٹری پڑھتے ہیں، یہاں بہت سارے انٹلیکچوئلز موجود ہوں گے، بڑے پروفیشنلز بھی موجود ہوں گے، اور ہم کامیاب لوگوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ہسٹوریکل پرسنالٹیز کے بارے میں جانتے ہیں. مگر سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کے بارے میں ہمیں کیا معلومات ہے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ہسٹری ہم کتنا جانتے ہیں اور ہمارے بچے کتنا جانتے ہیں؟ آج ہمارے بچوں کو شاید دنیا بھر کے لیڈرز کے بارے میں پتا ہوگا، کرکٹرز اور فٹ بالرز کے بارے میں پتا ہوگا، جن جن لوگوں نے طرح طرح کی انوینشنز کی ہیں، ایجادیں کی ہیں، اس کے بارے میں بہت کچھ پتا ہے. مگر اگر آج ہم اپنے بچوں سے پوچھیں، نئی جنریشن سے پوچھیں کہ یہ بتاؤ کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ہسٹری کیا تھی، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور فرعون کا معاملہ کیا تھا، حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں رہے تو کتنے دن رہے اور وہ کیا ماجرا تھا، حضرت صالح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پہاڑ کے اندر سے اونٹنی باہر نکالی تھی وہ کیا ماجرا تھا. ایک سے ایک ہسٹوریکل واقعات ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے. مگر شاید جیسے جیسے آگے بڑھتے جا رہے ہیں ہم اپنی اسلامی اقدار اور اسلامک ہسٹری کو بھولتے چلے جا رہے ہیں. آج میں پھر مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. انشاءاللہ یہ واقعہ سنیں گے اور اس واقعے سے ہمیں اپنی اس وقت جو لائف گزر رہی ہے اس سے بہت کچھ امپلیمنٹ کرنے کا فائدہ ہوگا. حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، اور آپ کی جب بھی بات ہوتی ہے، جب بھی ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ذہن میں آتا ہے تو صبر ایوب ہے اس کی بات ضرور ہوتی ہے. یہ صبر ایوب کیوں ڈسکس کیا جاتا ہے؟ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کیا کیا تھا، ایسا کون سا صبر کیا تھا کہ آج بھی لوگ ایگزامپل کے طور پہ کہتے ہیں کہ صبر کیا تو حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا. اللہ تعالی ہمیں صبر ایوب کی برکتیں نصیب فرمائے. تو آئیے کچھ ان کے بارے میں سنتے ہیں. یہ ہوا کیا تھا؟ اصل میں ماجرا یہ تھا کہ شیطان نے بڑی کوشش کی حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی طرح بہکائے، اللہ کی راہ سے ہٹائے. انبیاء معصوم ہوتے ہیں. اس نے بڑی کوشش کی مگر وہ سکسیسفل نہ ہوا. تو اس نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کہا کہ اے مولا، ایوب اس لیے تیرا شکر کرتے ہیں، اس لیے تیری عبادت کرتے ہیں کہ تو نے ان کو بڑا نوازا ہے، ان کے پاس بہت سارا مال و دولت ہے، ان کی اولاد بھی ہے، ان کو صحت بھی تو نے دی ہے، کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. تو پرابلم نہ ہونے کی وجہ سے تیری خوب عبادت کرتے ہیں. اگر تو ان کو آزمائش میں مبتلا کر دے تو پھر یہ تیری عبادت نہ کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا خوب ارشاد فرمایا. میرا رب عز و جل فرماتا ہے وہ ہرگز اپنی حالت کو تبدیل نہ کرے گا. اگر آزمائشیں آئیں گی پھر بھی ثابت قدم رہے گا. اب کیا ہوا؟ ایسا نہیں کہ سڈنلی اچانک آفتیں آئیں. حضرت جبریل امین آئے، حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا کہا، اے ایوب ان قریب آپ کا رب عز و جل آپ پر ایسی آزمائشیں اور ہولناک معاملہ فرمائے گا جسے پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکتے. اب آپ کو ڈیلیبریٹلی آ کر کوئی کہہ دے کہ آپ پر یہ آزمائش آنے والی ہے اور وہ اللہ کے نبی ہوں، فرشتہ آ کر بتائے. اللہ کے انبیاء کی دعائیں رد نہیں ہوتی. حضرت ایوب بھی دعا کرتے، مولا اتنی بڑی مصیبت آنے والی ہے، ٹال دے، تیرا کرم ہوگا. کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اگر میں محبوب کے ساتھ تعلق میں ثابت قدم رہا تو ضرور صبر کروں گا. یہاں تک کہ میرے بارے میں یوں کہا جائے، یہ انتہائی تعجب خیز بندہ ہے. جے سونا میرے دکھ وچ راضی، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے پاوا. کہ جب میرا رب میری تکلیف پر راضی ہے تو پھر مجھے سکھ کا کیا کرنا ہے. بہرحال اب کیا ہوا؟ اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں حکم ہوا کہ اے ایوب آزمائش کے لیے تیار ہو جا اور میرا حکم اور فیصلہ نازل ہونے تک صبر کرتے رہنا. آپ کی آزمائش اب کس طرح بڑھی کہ پہلے آپ کی ساری اولاد، آپ کے بچے جو تھے وہ مکان گرا اور اس تلے دب کر سب کے سب انتقال کر گئے. بہت بڑی آزمائش ہے. ہمارے گھر میں بھی کبھی جب ایسی میت ہو جاتی ہے، موت ہو جاتی ہے، ہمارا رپلائی کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ کی اور عبادت کرنے لگے، اللہ کا شکر بجا ڈالنے لگے. اب دوسرا دن ہوا تو آپ کی جتنی مال دولت مویشی وہ سب کے سب جل کر راکھ ہو گئے.
آپ نے کیا فرمایا؟ یہ تمام عطائیں اسی نے دی تھی، اسی نے واپس لے لی. پھر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے. اب فقط آپ کے پاس دیر از نو ویلتھ، مال و دولت بھی نہیں تھا اور اولاد بھی نہیں ہے. اب فقط آپ تھے، آپ کا جسم تھا. اب آپ پر ایک اور آزمائش یہ ڈالی گئی کہ آپ بیمار کر دیے گئے. اتنے شدید بیمار ہوئے کہ جس کو ہم آج کے دور میں بہت ایکسٹریم جو ہے وہ النس، بہت ایکسٹریم بیماری کہہ سکتے ہیں. مگر اب آپ نے کیا کیا؟ جب جسم کی بیماری ہوئی تو اللہ عز و جل کا ذکر کرتے رہے اور فرمایا تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے اپنی عبادت کے لیے چن لیا، اپنا خاص فضل اور بھلائی فرمائی، مجھے اپنے علاوہ کسی چیز میں مشغول نہ رکھا. میرے پیارے اسلامی بھائیو، یاد رکھیں، آزمائش جو ہے نا وہ محبت کے دعوے کو کھول کے رکھ دیتی ہے. کوئی شخص آپ کو دیتا رہے، آپ اس کی تعریف کرتے رہیں، کوئی کمال نہیں. جب اس کو کہیں وہ آپ کا کام کر دیں، آپ اس کو سلام کرتے رہیں، شکریہ ادا کرتے رہیں. دیر از نو اسپیشل تھنگ. اب جب کچھ نہ ملے، تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے، اور اب پتا چلے گا محبت کتنی ہے. جو بڑے دعوے کرتا تھا نا کہ مصیبت میں تمہارے ساتھ رہوں گا، پیسے والے کی گرد بہت سارے لوگ گھومتے ہیں، مگر جب اس پر آزمائش کا وقت آتا ہے، اصل دوستوں کا پتہ جب چلتا ہے کہ کون مصیبت میں کھڑا رہا، کون مصیبت میں ساتھ رہا. کچھ لوگ شہرت کی وجہ سے پیار کرتے ہیں، کچھ دولت کی وجہ سے قریب آ جاتے ہیں، کچھ حسن کی وجہ سے قریب آ جاتے ہیں، لیکن جب یہ نعمت چلی جاتی ہے، یہ پرابلم آ جاتی ہے، پھر سارے محبت کرنے والے، سارے دعوے دار یہ دور چلے جاتے ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام کا کمال دیکھیے، آزمائشیں بڑھتی رہیں، ان کی عبادتیں بڑھتی رہیں، تکلیفیں بڑھتی رہیں، وہ شکر کرتے رہے، ان کے قدموں میں لغزش نہ آئی. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ علیہ السلام کو ندا دی گئی، اے ایوب، تو نے ہماری آزمائشوں پر صبر کیا، ہم تجھے تیرا مال اور اولاد لوٹا دیں گے اور جسم کو آزمائش سے عافیت بخشیں گے اور تیرا نام اپنی آخری کتاب میں لکھ دیں گے اور تیرا ذکر محبوب بندوں کے رجسٹر میں پھیلا دیں گے. آج دیکھیں نا، ہزاروں سال گزر گئے، آج ڈی ایچ اے ڈیفنس کے اس اجتماع میں بیٹھ کر ہم کس کے فضائل بیان کر رہے ہیں؟ اللہ نے اس کا ذکر بلند کیا نا. رہتی دنیا، آج قرآن میں ان کا ذکر موجود ہے، رہتی دنیا جو ہے جب بھی صبر کی بات کرتی ہے، حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہوتا ہے. اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے کچھ قرآن مجید سے رہنمائی لیتے ہیں صبر کے بارے میں. ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا کلام ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے؟ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز سے مدد چاہو. اور یہ جو آزمائشیں ہیں نا، پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، قرآن مجید فرقان حمید میں پہلے ہی اناؤنسمنٹ کر دیا گیا ہے کہ ہم آزمائیں گے. دیر از اے ایگزامینیشن. چنانچہ قرآن مجید سورہ بقرہ میں آیت نمبر 155 میں ارشاد ہوتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ترجمہ سنیں، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے. کن چیزوں سے؟ فرمایا کچھ ڈر اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے. کسی کی ویلتھ کم ہوگی، کسی کا مال کم ہوگا، کسی کے بچے بیمار ہوں گے، کوئی کسی خوف میں مبتلا ہو جائے گا. مگر آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو. کن کو؟ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. کن لوگوں کو؟ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا، اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں. آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی درودیں ہیں اور رحمت، اور یہی لوگ راہ پر ہیں. صبر کرنے والوں کے لیے یہ انعامات ہیں. تو اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج مجھ پر اور آپ پر بھی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ ہمارا ریپلائی کیا ہوتا ہے؟ کبھی مال کم ہو جائے، کبھی بزنس میں لاس ہو جائے، کبھی طبیعت خراب ہو جائے، ہم صبر کرتے ہیں یا واویلا کرتے ہیں؟ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں. مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ جب کاروبار میں تنگی ہو، بیماری ہو، پریشانی ہو، ہم لوگوں سے شیئر کرتے ہیں. اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا کوئی ہمارا نقصان لوٹا دے گا؟ کیا کوئی ہمیں شفا دے دے گا؟ یا کوئی ہماری جناب پرابلم دور کر دے گا؟ کر تو کوئی کچھ نہیں سکے گا، مگر ہمارا جو صبر کا ثواب تھا وہ ثواب ضائع ہو جائے گا.
لوگوں کو بتا کر کیا حاصل ہے؟ حضرت سیدنا رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص کو آپ نے دیکھا کہ وہ سر پر پٹی باندھے ہیں. آپ نے پوچھا کس بات کی پٹی باندھی ہے؟ کہ سر میں بڑا درد ہے. آپ نے فرمایا کبھی جب صحت مند تھے تو صحت کی پٹی باندھی تھی؟ تکلیف ہوئی تو سب کو بتانے چلے. جب اللہ نے تمہیں صحت یاب رکھا تھا پھر کس کو بتایا تھا؟ اور واقعی اگر تھوڑا سا ڈیپلی جائیں, ہم روزانہ لاکھوں روپے کما لیں, ہزاروں روپے کما لیں, کسی کو نہیں بتاتے کہ آج اتنا پروفٹ ہوا ہے, آج اتنا کمایا ہے, آج بڑا زبردست میرا بزنس رہا. کسی کو نہیں بتانا ہے, گھر والوں کو تو اسپیشلی نہیں بتانا ہے, خرچہ شروع کر دیں گے. لیکن جس دن نقصان ہوا اس دن پوری مارکیٹ کو بتانا ہے, بڑی پرابلم ہے جناب, بڑا لاس ہو گیا. ارے بھائی جب پہلے آپ نے اتنی انکم کی تھی تو اب تھوڑی آزمائش آئی ہے, اتنے دن رب نے چھاؤں میں رکھا ہے, اگر کچھ دن دھوپ آ گئی ہے تو صبر کر لو, اللہ کی رضا پر راضی رہو. بچپن سے سنتے آ رہے ہیں ان اللہ مع الصابرین, اللہ صابروں کے ساتھ ہے. مگر ہم دنیا والوں کے پیچھے جاتے ہیں, میرا یہ مسئلہ ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. ارے صبر کر لو تو رب ساتھ ہو جائے گا, اور جس کے ساتھ رب ہو جائے اس کی پریشانی نہیں رہتی. مسبب الاسباب کون ہے؟ دافع البلیات کون ہے؟ حل المشکلات کون ہے؟ ارے سب کے پاس جاتے ہو, رب کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ سب سے مانگتے ہو, رب سے کیوں نہیں مانگتے؟ کیوں سب کو بتا کر اپنے صبر کا ثواب چھوڑ دیتے ہیں؟ آئیے میں کچھ آپ کو احادیث سناؤں کہ جو بیماری آتی ہے نا, میرے وہ اسلامی بھائی جو خود کسی بیماری میں ہوں, یا وہ اسلامی بھائی جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ کسی بیماری میں ہوں, مت کہو سب سے میں بڑا بیمار ہوں, میرے سر میں درد ہے, میرے پیٹ میں درد ہے. وہ تمہیں شفا نہیں دے سکتا, لیکن اگر صبر کر لو, اللہ کی رضا پر راضی رہ جاؤ. دیکھو میرا رب کیا عطا فرماتا ہے. اللہ عز و جل فرماتا ہے جب میں اپنے کسی بندے کو بیماری میں مبتلا کرتا ہوں, جب میں اپنے کسی بندے کو بیماری میں مبتلا کروں اور وہ اس پر صبر کرے, کسی سے شکایت نہ کرے, تو میں اس کے گوشت کو اچھے گوشت سے اور اس کے خون کو اچھے خون سے بدل دیتا ہوں. اس کا گوشت بھی اچھا ہو جائے گا, اس کا خون بھی بدل جائے گا. آگے سنیے, پھر اگر میں اسے شفا دوں تو ایسی شفا دیتا ہوں کہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. اور فرمایا اگر میں اسے دنیا سے اٹھا لوں, بیماری میں لوگ مر جاتے ہیں نا, اگر میں اسے دنیا سے اٹھا لوں تو اسے اپنی رحمت کاملہ کے سائے میں لے جاتا ہوں. There is only one condition in that حدیث پاک, شکایت نہ کرے. بیمار ہو تو شکایت نہ کرے, یہ ساری نعمتیں اسے ملتی چلی جائیں گی. اب ذرا سوچو, مجھے بخار ہوا, پیٹ میں درد ہوا, میرا خون بھی اچھا خون بن جاتا, میرا گوشت بھی اچھا گوشت بن جاتا, میرے گناہ بھی سارے معاف ہو جاتے, اگر میں شکوہ نہ کرتا, میں بتاتا نہ کسی کو, میں اللہ کی رضا پر راضی رہتا, تو یہ برکت مجھے حاصل ہو جاتی. وہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے, کسی کا احسان کیوں اٹھائے. شاعر لکھتا ہے کسی کا احسان کیوں اٹھائے, کسی کو حالات کیوں بتائیں, تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لو لگی. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں سنیے, میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے اور یہ حدیث پاک کنز العمال میں ہے, جب میں اپنے کسی بندے کے بدن یا اس کے مال یا اس کی اولاد کی طرف سختی بھیجوں اور پھر وہ صبر جمیل کے ساتھ اس کا استقبال کرے. اے وہ لوگوں جو کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہو, غور سے سنو, اگر کسی بندے کی طرف میں اس کے مال, اس کے اولاد کی طرف کوئی سختی بھیجوں, اس کے بدن کی طرف کوئی سختی بھیجوں اور وہ صبر جمیل کے ساتھ اس کا استقبال کرے, تو قیامت کے دن مجھے اس سے حیا آئے گی کہ میں اس کے لیے میزان قائم کروں اور اس کا نامہ اعمال کھولوں. ستار خود فرما رہا ہے, نامہ اعمال کھولنے والا فرما رہا ہے کہ مجھے پھر حیا آئے گی کہ میرے بندے نے میری طرف سے جو آزمائش آئی تھی اس پر صبر کیا, اب میں اس کا نامہ اعمال نہ کھولوں گا. سچ بتاؤ, دنیا میں تھوڑی مشکل آ جائے اور قیامت کے دن میرا اعمال نامہ نہ کھولا جائے, مجھ سے پوچھا نہ جائے کہ میں نے دنیا میں کیا 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 تھا, اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی؟ ارے تھوڑی تکلیف, تھوڑی پریشانی, تھوڑی بیماری, تھوڑا مال چلے جانا میں برداشت کر لیتا, میں صبر کرتا, اور اس کے صدقے قیامت کے دن میرا اعمال نامہ نہ کھولا جاتا, مجھ سے پوچھا نہ جاتا. سچ بتاؤ یہ کتنی بڑی نعمت. ایک روایت میں نے پڑھی میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ جو بندہ
اپنے رب کے دیے ہوئے تھوڑے پر راضی ہو جاتا ہے. کچھ لوگوں کو تھوڑا ملتا ہے نا دنیا میں, بڑا شکوہ کرتے ہیں مجھے کچھ نہیں دیا, وہ بنگلے والا ہے, وہ گاڑی والا ہے, اس کی اتنی فیکٹریاں, میں غریب. سنو, جو بندہ اپنے رب کے دیے تھوڑے دیے پر راضی ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ بھی اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتا ہے. جب یہ روایت پڑھی نا میں نے سوچا کہ جس کو زیادہ دیا ہے, اگر اس سے سوال زیادہ کا ہو گیا کہ ہم نے تمہیں تو زیادہ دیا تھا, اب لاؤ زیادہ نیکیاں, اب لاؤ زیادہ اعمال, ہم کہاں سے جواب دیں گے؟ ارے مجھے اگر تھوڑا ہی ملے, اس میں رب صبر بھی دے دے, قناعت بھی مل جائے, اور مجھ سے زیادہ پوچھا نہ جائے, تو یہ تھوڑا اچھا ہے. وہ زیادہ جس میں میری پکڑ ہو جائے اور مجھ سے ایک ایک نعمت کا سوال ہو, میں کیسے جواب دے سکوں گا؟ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ جو مصیبتیں ہیں نا, یہ پریشانیاں جو ہیں, یہ ہمارے گناہ معاف کروانے آتی ہیں, یہ ہمارے درجات بلند کرنے آتی ہیں, اور ہم ہیں کہ ان مصیبتوں پر واویلا کر کے صبر کا ثواب بھی ضائع کر دیتے ہیں. آئیے اب سنتے ہیں صبر جمیل کیا ہے. کئی بار یہ لفظ سنا ہوگا, صبر جمیل. آج آئیے اس کی تعریف بھی سن لیجیے, درود پاک پڑھ لیں, صلو علی الحبیب. صبر جمیل اس بات کو کہتے ہیں کہ دیکھنے والا مصیبت والے اور غیر مصیبت والے میں فرق محسوس نہ کر سکے, پتہ نہ چلے کہ یہ مصیبت میں ہے یا مصیبت میں نہیں ہے. پرابلم یہ, ہمیں تو تھوڑی سی مصیبت ہو, ہمارا چہرہ بتا دیتا ہے ہم ٹینشن میں, ہم تو فوراً لوگوں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں. تو اگر واقعی صبر جمیل اپنانا ہے, صبر جمیل یہ ہے کہ بندہ کتنی ہی تکلیف میں کیوں نہ ہو, اس کا چہرہ نہ بتائے کہ میں تکلیف میں ہوں, اللہ کی رضا پر راضی رہے. صحابہ کرام علیہ رضوان ایک بار ایک جگہ موجود تھے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور صحابہ کرام سے سوال کیا. ارشاد فرمایا تم کون ہو؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ ہم مومن ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, حدیث پاک کا خلاصہ ہے, تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ جب ہم پر کوئی مشکل آتی ہے ہم صبر کرتے ہیں, جب اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے, فراخی ہوتی ہے, ہم شکر بجا لاتے ہیں, اور جب اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ ہمارے بارے میں آتا ہے, کوئی بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے, اس کی رضا پر ہم راضی رہتے ہیں. پیارے آقا نے فرمایا رب کعبہ کی قسم تم مومن ہو. اب یہ تین باتیں ہیں, تھوڑا سا چیک کرتے ہیں نا جتنے یہاں موجود اسلامی بھائی اپنے آپ کو. نمبر ایک, جب فراخی آئے, عطا ہوتی ہے, ہم شکر بجا لاتے ہیں. ذرا سوچیے پیارے اسلامی بھائیوں ہمارا کیا حال ہے, ہمیں تھوڑی سی فراخی ملے, تھوڑا سا ہاتھ کھلے, ہم شکر کرتے ہیں یا اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں؟ بڑی عجیب بات ہے. جو دیتا ہے, دینے والا کون ہے؟ اللہ دیتا ہے نا, مال اللہ دیتا ہے. جیسے ہی کچھ مال ہاتھ میں آتا ہے, بندہ پہلے ہی گناہ کے پلان بنائے بیٹھا ہوتا ہے کہ یار بڑے دنوں سے ارمان تھا, اب یہ پیسے آئے ہیں چلو وہ پورا کرتے ہیں. یہ کتنی بری بات ہے کہ جس نے دیا اسی کی نافرمانی کرنے چلے. اور پھر فرمایا جب کوئی مشکل آتی ہے تو ہم صبر کرتے ہیں, ہم پر مشکل آتی ہے تو ہم واویلا کرتے ہیں. کسی کے گھر میں موت ہو جائے تو معاذ اللہ ایسے ایسے کفریہ کلمات بکے جاتے ہیں کہ مرنے والا تو گیا, جو اس کا رشتہ دار ہے وہ ایمان سے گیا. معاذ اللہ کہا جاتا ہے, معاذ اللہ کیا اللہ تعالیٰ کو ہمارا ہی گھر ملا تھا؟ کیسے کیسے جملے بولے جاتے ہیں. آپ سوچے ایمان سے بندہ چلا جائے. اور پھر فرمایا اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتے ہیں, صبر کرتے ہیں. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیو, یہ ہے مومن کی ڈیفینیشن. چیک کرنا ہے کہ کیا ہم ایسی پوزیشن میں ہوتے ہیں جب ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے. حضرت سیدنا فتح موسنی علیہ رحمۃ اللہ الکوی کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پاؤں پھسلا اور آپ کا ناخن ٹوٹ گیا. اب سچ بتائیں جس کا ناخن ٹوٹ جائے جان نکل جاتی ہے. تو آپ مسکرانے لگی. کسی نے پوچھا آپ کو درد نہیں ہو رہا؟ تو فرمایا اس صبر پر جو مجھے ثواب ملنا ہے اس کا سوچ کر مجھے درد ختم ہو گیا ہے. کہ جو مجھے تکلیف ہو رہی ہے میں اس پہ جو صبر کروں گی اس پر جو مجھے ثواب ملے گا جب میں اس کا خیال کر رہی ہوں تو میرا درد ہی ختم ہو گیا ہے کہ مجھے اتنی نیکیاں ملنے والی. یہ وہ لوگ ہوتے تھے جو مصیبت کو ویلکم کرتے, پریشانی پر اللہ کا شکر بجا لاتے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں ذرا اپنا حال بھی ہم چیک کر لیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آپ کئی لوگوں کے بچوں کا انتقال ہو جاتا ہے,
اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی تکلیف آتی ہے نا اس کا عظیم و شان اجر لکھا ہوتا ہے. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے 3 بچے مر جائیں اسے جہنم کی آگ نہ چھوئے گی مگر صرف اتنی دیر کہ اللہ عز و جل کی قسم پوری ہو جائے. نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان جوڑے کے 3 بچے انتقال کر جائیں اللہ عز و جل ان بچوں پر فضل و رحمت کرتے ہوئے ان دونوں کو یعنی ان کے ماں باپ کو جنت میں داخل فرمائے گا. اب صحابہ اکرام کا اللہ بھلا کرے اور ان کی مزارات پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے. ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی سوچ رہا ہو کہ یار میرے 3 تو نہیں 2 بچے پیدا ہوتے وقت بھی بہت سے بچے انتقال کر جاتے ہیں, انتقال ہو گئے ہوں. صحابہ اکرام نے پیارے آقا سے پوچھا یا رسول اللہ جس کے 2 بچے چلے جائیں. پیارے آقا نے فرمایا 2 بچے بھی اس کی شفاعت کریں گے, یعنی 2 بچے بھی ہوں گے تو وہ جنت میں جائے گا. عرض کی یا رسول اللہ کسی کا 1 بچہ چلا جائے. صحابہ اکرام کے کوسچن ہمارے لیے کتنے فائدے مند ہوتے. میرے آقا نے فرمایا اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے جس عورت کا کچا بچہ فوت ہو جائے یعنی حمل ضائع ہو جائے اور وہ اس پر صبر کرے تو وہ بچہ اپنی ماں کو اپنی ناف کے ذریعے کھینچتا ہوا جنت میں لے جائے گا. شاید یہ بچہ پیدا ہو کر ماں کی بخشش کا ذریعہ نہ بنتا. بچے تو آج ہمیں پتا ہے کیسے ہیں, کیسی ہم تربیت کر پا رہے ہیں, لیکن اگر بچہ کچا فوت ہو گیا حمل ضائع ہو گیا ماں صبر کرتی والد صبر کرتا شکوہ اور شکایت نہ کریں میرے آقا فرماتے وہ بچہ ماں کو ناف کے ذریعے کھینچتا ہوا جنت میں لے جائے گا. تو یہ ہے تکلیفوں کا فائدہ, یہ ہے صبر کا فائدہ. اللہ تبارک و تعالی جس کو جیسی تکلیف دے ویسا اجر عطا فرماتا ہے. روایتوں میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی جس کی بینائی واپس لے لے, نابینا ہو جاتے کچھ لوگ, فرمایا جو نابینا ہوگا اور صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنا دیدار نصیب فرمائے گا. دنیا دیکھنے والا دنیا دیکھے گا, وہ نابینا میرے رب کا دیدار کرے گا. یہ ہے صبر کا ثواب, یہ ہے مشکلوں پر صبر کا ثواب. اچھا یہاں پر ایک اور بڑی مسکنسیپشن ہے. لوگ کہتے ہیں یار میں نمازیں بھی پڑھوں, میں نیکیاں بھی کروں, میں روزے بھی رکھوں, مجھ پر اتنی پرابلم, وہ 1 وقت کی نماز نہ پڑھے, روزی بھی اس کی حرام, کام سارے ٹیڑھے, پرابلم اسے کوئی نہیں, میرا بزنس نہ چلے اس کا بزنس چل رہا ہے, میں نمازیں روزے زکوٰۃ سب کرتا ہوں میرا کاروبار ٹھپ. یہاں شیطان بڑا وار کرتا ہے کہ یار مجھ پر اتنی مصیبتیں کیوں ہیں اور وہ اتنی راحت میں کیوں ہے. آئیے اس کا جواب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار سے حاصل کرتے ہیں. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ابن ماجہ کی حدیث ہے اور سیدنا سعد بن ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ سب سے زیادہ مصیبتیں کن لوگوں پر آئی. میرے آقا نے فرمایا انبیاء پر. انبیاء تو ٹاپ کیٹیگری ہے نا, اللہ کے سب سے قریب بندے ہیں, سب سے زیادہ مصیبتیں ان پر آئیں. پھر میرے آقا نے فرمایا ان کے بعد جو لوگ بہتر ہیں, پھر ان کے بعد جو بہتر ہیں, بندے کو اپنی دینداری کے اعتبار سے مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے. اگر وہ دین میں سخت ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے. اور یہاں تک کہ اس دنیا میں اس کی وجہ کیا ہے, بندہ مصیبت میں مبتلا ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسی دنیا میں اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اصل میں رب یہ چاہتا ہے, اس کی رحمت یہ چاہتی ہے کہ میرا یہ بندہ نیک ہے نا, اس نے کچھ خطائیں بھی کر لی ہیں, کچھ گڑبڑ کر لی ہے, دنیا ہی میں مصیبت دے کر, دنیا ہی میں پریشانی دے کر اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں اور جب میرے پاس آئے تو گناہوں سے پاک ہو کر آئے. اب بتاؤ شکوہ کیسا, شکایت کیسی. ارے عبادت گزار زیادہ آزمایا جائے گا, اس پر زیادہ مشکل آئے گی. اب یہ بندے کا کام ہے اس مشکل میں کھڑا رہے, ثابت قدم رہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان سنیے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن جب مصیبت زدہ لوگوں کو ثواب دیا جائے گا, جو دنیا میں مصیبت زدہ رہے ہوں گے نا, واویلا نہ کرنا. شاعر لکھتا ہے نا زباں پر شکوہ رنج و الم لایا نہیں کرتے, زباں پر شکوہ رنج و الم لایا نہیں کرتے, نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. کیا ہوگا قیامت کے دن؟ میرے آقا فرماتے ہیں جب مصیبت زدہ لوگ جو دنیا میں پریشان رہے ہوں گے ان کو جب انعام دیا جائے گا, ثواب دیا جائے گا, تو دنیا میں عافیت کے ساتھ رہنے والے تمنا کریں گے کاش ان کے جسموں کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا. جو دنیا میں عافیت سے رہے ہوں گے نا, چین سے رہے ہوں گے, وہ اس وقت کہیں گے کہ کاش ہم بھی مصیبت میں ہوتے, ہم بھی پریشان ہوتے. اتنا پریشانوں کو ثواب مل رہا ہے, اتنا صبر کا ثواب لے کر جا رہے ہیں.
تو جیسی بھی مصیبت آئے، جیسی بھی پریشانی آئے، میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس پر صبر کرنا ہے۔ اور اب ایک اور خوبصورت حدیث پاک، میرے آقا فرماتے ہیں کہ مسلمان کو جو مصیبت پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھے، تو اس کی وجہ سے یا تو اللہ عز و جل کوئی ایسا گناہ مٹا دیتا ہے جس کا مٹانا اسی مصیبت پر موقوف تھا، اور آگے فرمایا اللہ عز و جل اسے کوئی بزرگی عطا فرمانا چاہتا ہے، کوئی اللہ کے نزدیک بندے کا مرتبہ ہوتا ہے۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے، اب بندہ اپنی عبادت کے ذریعے اس مرتبے تک پہنچ نہیں پاتا، اتنی نیکیاں کر نہیں پاتا، اللہ تعالیٰ اس کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، وہ صبر کرتا ہے، اللہ اس صبر کی برکت سے اسے اس مرتبے تک پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ ہے صبر کے فضائل۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائی، کبھی بھی کسی بھی موقع پر جیسی بھی مشکل آئے، ہمیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں پہلے تو یہ غور کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کتنی نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ترجمہ کنز الایمان، اور اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو شمار نہ کر سکو گے، انکاؤنٹیبل۔ یہ پانی جو پیتے ہیں ہم، کبھی سوچا ہے یہ پانی ہم تک کیسے پہنچا؟ اس وقت دنیا میں اپروکسیمیٹلی 6.5 ارب 7 ارب کے قریب انسان بستے ہیں، ٹھیک ہے، اور ملٹی پلائی بائی 10 کریں، ایک تحقیق کے مطابق جتنے انسان ہوتے ہیں اتنے اس سے 10 ٹائمز جانور ہوتے ہیں، 70 ارب جانور ہو گئے، پرندے چرندے اس سے 10 ٹائمز ہوتے ہیں، سارے درخت ملا لیں، یعنی جس جس کو پانی کی ضرورت ہے، جو بھی چیز ہے زندہ ہے اس کو پانی چاہیے۔ اس طرح پتہ چلا کہ خربوں لوگوں کو، جانوروں کو، پودوں کو پانی چاہیے، اللہ تعالیٰ سب کو پانی کیسے پہنچاتا ہے؟ ذرا غور کیجئے گا اس سسٹم پر۔ لوگ بڑی بات کرتے ہیں سسٹمائز چیزوں پر، تھوڑا سا آپ کی توجہ چاہوں گا۔ پانی ملنے کا ایک طریقہ ہے، دنیا کو جو پانی ملتا ہے نا، پوری دنیا میں 66-67% پانی ہے اور 33% پر زمین ہے۔ جو 66% پر پانی ہے وہ پانی ہم نہیں پی سکتے، ٹھیک ہے، لیکن اربوں خربوں جو ہیومن بینگز ہیں جو اس ارتھ پر ہیں، اس زمین پر ہیں، سب کو پانی چاہیے اور روزانہ چاہیے، ٹھیک ہے۔ کیسے ملتا ہے؟ ایک ہی ذریعہ ہے پانی ملنے کا، یاد رکھیے گا، اور وہ ہے بارش، ٹھیک ہے۔ اور بارش کیسے بنتی ہے؟ ذرا غور کیجئے، سمندر سے بخارات ایوپریٹ ہوتے ہیں، بخارات اٹھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا سسٹم بنایا کہ سمندر سے لے کر بادلوں تک ایک ایسی پائپ لائن ہے جو مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتی، مگر کروڑوں اربوں گیلن روزانہ سمندر سے آسمان کی طرف ٹرانسپورٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جناب۔ اب اوپر پہنچا، بڑے بڑے فلٹر سسٹم کی باتیں کرتے ہیں لوگ، میرے رب کا فلٹر سسٹم دیکھو کہ بادلوں کے اندر وہ فلٹر سسٹم ہے، آج سائنس بھی کہتی ہے اور قرآن نے بہت پہلے فرمایا یہ جو بارش کا پانی ہے یہ مائع مبارک ہے، اور سائنس بھی پروف کرتی ہے دا بیوٹیفل، دا موسٹ، جس کو آپ کہہ لیں کہ منرل واٹر میں سب سے اچھا پانی جو وہ بارش کا پانی ہوتا ہے۔ یہ سمندر کا کھارا پانی آسمانوں میں فلٹر ہو رہا ہے اور پھر اس کے اندر ریسٹور بھی ہو رہا ہے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے جہاز میں سفر کیا ہوگا، ہم نے کئی بار اپنے جہاز کو بادلوں سے گزرتے دیکھا، نہ کوئی وہاں فلٹر پلانٹ نظر آتا ہے، نہ کوئی ٹینک نظر آتا ہے، لیکن یہ پانی کہاں رکتا ہے؟ یہ اللہ کی شان دیکھیں، فلٹر پلانٹ بھی ہے، اوور ہیڈ ٹینکس بھی ہیں، اور پھر یہ جب پانی برستا ہے تو ٹھنڈا میٹھا صاف پانی ہوتا ہے۔ اچھا، اب چلیں اگر یہی سسٹم ہوتا تو جہاں جہاں سمندر ہوتے وہیں پانی ملتا، لیکن دنیا میں کئی لینڈز ایسی ہیں جو لینڈ لاک کنٹریز کہی جاتی ہیں، جہاں سمندر ہی نہیں ہے۔ ہمارا پنجاب جو ہے وہ سمندر نہیں ہے، اگر بارش وہیں ہوتی جو سمندری علاقے ہوتے تو ان کو پانی مل جاتا۔ دنیا کے وہ ملک تک پانی کیسے پہنچتا، ان خطوں تک پانی کیسے پہنچتا جہاں سمندر نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک ٹرانسپورٹ کا نظام بنایا، ہوا چلائی اور یہ بادل چلنا شروع ہوئے، اور ان ایریاز پر پہنچے کہ جہاں پانی نہیں تھا، اب یہ بادل جا کر برسے اور ساری دنیا کو، پودوں کو، درختوں کو، انسانوں کو، جانوروں کو پانی پہنچایا۔ اب اور آگے چلیں، اب پھر بھی پانی جب ملتا جب بارش ہوتی، جب بارش نہ ہوتی تو ہم پیاسے مر جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو یہ صلاحیت دی کہ یہ زمین پانی کو چوس لیتی ہے، اور آپ ذرا سوچیں کہ 60-70 فٹ نیچے پانی ہوتا ہے، مٹی پتھر کے اندر یہ پانی جاتا ہے، لیکن جب بھی کنویں کے ذریعے یا بورنگ کے ذریعے پانی نکالا جاتا ہے پھر صاف ستھرا پانی باہر نکل آتا ہے۔ جب بارش برسی پی لیا، جب بعد میں ضرورت پڑی تو زمین سے نکال لیا، یہ بارش کا پانی ہے جو زمین میں اسٹور ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور گرمی پڑی، پانی کی ضرورت زیادہ پڑی، اب کہاں سے پانی پیئیں؟ زمین میں بھی نہیں نکل رہا۔ اللہ تعالیٰ نے، ہم اپنے گھر میں کیا کرتے ہیں، گرمیوں کے لیے ریفریجریٹر لگاتے ہیں نا، برف جماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوری دنیا میں ایک ریفریجریٹر سسٹم بنایا
جیسے بارش گلیشیئر پہ ہوئی، ناردرن ایریاز میں ہوئی، وہ سارا برف بن گیا، اور جب گرمیوں میں پانی کی ضرورت پڑی تو اب وہ پانی پگھلنا شروع ہوا، وہ نہروں کے ذریعے چلا، اور اب وہ ساری دنیا کو پانی مل رہا ہے۔ یہ ایک گلاس جو میں روزانہ پیتا ہوں، کبھی سوچو یہ ایک گھونٹ پہنچانے کے لیے میرے رب نے کیا سسٹم بنایا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب بتاؤ کس بات کی ناشکری کرتے ہو؟ جتنا پانی روز چاہیے ہوتا ہے میرا رب بغیر قیمت کے مجھے عطا فرماتا ہے۔ یہ ہے میرے رب کی شان۔ آؤ اپنے والے کی طرف۔ ناشکری شکوے تو سارے ہی کرتے ہیں نا، ذرا سوچو یہ روٹی اور سالن میں کھاتا ہوں، آپ کھاتے ہیں، یہ کیسے پہنچا مجھ تک؟ کبھی غور کیا؟ روٹی بنتی ہے آٹے سے، ٹھیک ہے، سالن ہوتا ہے جانوروں کا گوشت ہوتا ہے یا سبزی ہوتی ہے، ہم انہی جانوروں کا نارملی گوشت کھاتے ہیں جو زمین کی پیداوار کھاتے ہیں، گھاس پھوس وغیرہ کھاتے ہیں۔ گویا گوشت ملے، سبزی ملے یا روٹی ملے، ان تینوں چیزوں کا تعلق زمینی پیداوار سے ہے۔ اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بارش کے ذریعے پہلے فصل اگی، اور اس فصل کو اگنے کے لیے چاند کی کرنیں بھی چاہیے، سورج کی تمازت بھی چاہیے، اس کے لیے ہوائیں بھی چاہیے، یہ پورا ایک سسٹم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام سسٹم کو جنریٹ کیا۔ اب اس کے بعد یہ سبزیاں تو اگ گئی، اس کو کٹ کرنے کے لیے ہمیں اوزار چاہیے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہی زمین اور پہاڑوں میں آئرن عطا کیا جس کے ذریعے اوزار بنے۔ اب یہ کھیتوں میں فصل تو اگ گئی، ہم تک کیسے پہنچے؟ اس کے لیے ٹرانسپورٹ کا انتظام تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی زمین میں آئل عطا کیا، اسی زمین میں پیٹرول عطا کیا، جس سے ٹرانسپورٹیشن کا نظام بنا اور یہ ہم تک اناج پہنچا۔ ذرا سوچیں یہ ایک نوالا کھانے کے لیے کتنی چیزیں انوالو ہو رہی ہیں، اور میرے رب نے وہ نوالا مجھ تک پہنچایا ہے۔ ارے نوالا پہنچنے کے بعد اب معاملہ چبانے کا ہے، زبان میں ڈائجسٹو سسٹم، ہمارے لعاب، ہمارے سیلوا کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی کہ وہ ہمارے جسم کو چلاتا ہے، ڈائجسٹ کروا دیتا ہے، ہاضم ہو جانا۔ یہ الگ ایک فیکٹری کا نظام ہے کہ ایک نوالے سے جتنا پروٹین چاہیے، جتنا فیٹ چاہیے، جتنا خون چاہیے وہ الگ ہو جاتا ہے، جو فضول ہے وہ باہر نکل جاتا ہے۔ ذرا سوچو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک نوالا کھاتے وقت اور ایک گھونٹ پانی پیتے وقت میرے رب کی کتنی نعمتیں انوالو ہو رہی ہیں، اور پھر بندہ ناشکری کی بات کرے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میرے آقا ایک بار صحابہ کرام کے ساتھ موجود تھے، ارشاد فرماتے ہیں میں تم سے زیادہ اچھا جواب جو ہے میں جنات سے سنتا ہوں جب میں پڑھتا ہوں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ سورہ رحمان کی تلاوت ہو رہی تھی تو جنات جواب دیتے ہیں ہم اپنے رب کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلائیں گے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بات یہ ہے کہ ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے، اور کیا دیکھا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے روٹی کا ایک ٹکڑا گرا ہوا دیکھا، نبی پاک نے اسے اٹھایا، پہنچا اور ارشاد فرمایا اے عائشہ نعمتوں کا اکرام کرو، اس لیے کہ جب یہ کسی اہل خانہ سے روٹ کر چلی گئی ہیں تو دوبارہ لوٹ کر نہیں آئی۔ آج یہ میرے بزرگ بیٹھے میری بات کی تائید کریں گے، پہلے تھوڑا آتا تھا پورا گھر کھاتا تھا، ایک کماتا تھا پورے خاندان کو چلتا تھا، تھوڑا اناج آتا تھا تب برکت ہوتی تھی، کہاں گئی برکت؟ وہ کیسا اب سب کماتے پھر بھی پورا نہیں ہوتا۔ یہ اناج کو ضائع کرنا، آج ہماری کون سی دعوت ہے جہاں اناج ضائع نہیں ہوتا؟ کئی لوگوں کے مہینوں کا راشن پورا ہو جائے، ہم ایک دعوت میں اتنا ضائع کرتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں روزانہ دسترخوان سے کھانا پھکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک روٹی کا ٹکڑا گرا ہوا دیکھا تھا، خود اٹھایا اور کیا فرمایا؟ اس کی قدر کرو، یہ جس قوم سے جاتی ہے پھر لوٹ کر نہیں آتی۔ تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اللہ کی نعمتوں کا قدر کریں، ایسا نہ ہو یہ ناقدری میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں ہم سے دور ہو جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ کمال دیکھیں، اللہ عطا فرماتا ہے، شکر بھائی کوئی ہمیں کوئی تحفہ دے ہم شکریہ ادا کریں تو ختم ہو گئی نا بات۔ اللہ فرماتا ہے شکر کرو گے میں اور عطا فرماؤں گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زبردست عالم دین، فقیہ، کروڑوں حنفیوں کے پیشوا۔ کسی نے آپ سے پوچھا آپ اتنے بڑے عالم کیسے بن گئے، اتنا علم کیسے سیکھ لیا؟ کہتے میں تھوڑا علم حاصل کرتا، اللہ کا شکر ادا کرتا، اللہ اور عطا فرما دیتا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا احسان مانو میں اور دوں گا، میں اور علم حاصل کرتا، پھر اللہ کا شکر ادا کرتا، اللہ اور عطا فرماتا، میں اتنا بڑا عالم دین بن گیا۔ تو اگر آپ اللہ کا شکر ادا کرتے رہے وہ رب نعمتیں عطا فرماتا رہے گا۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا دعا مانگتے؟ آئیے مل کر آپ بھی یہ دعا مانگ لیں، اس کو یاد کرنے کی بھی کوشش کریں۔ نبی پاک کی کتنی خوبصورت دعا، اللہم اعنی علی ذکرک
وشکرک وحسن عبادتک، اے اللہ عز و جل اپنے ذکر، شکر اور اچھی عبادت پر میری مدد فرما۔ تو اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں شاکر بندہ بنا دے، ہم ناشکری نہ کریں۔ امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی نے کیا فرماتے ہیں؟ بے شک اللہ عز و جل جب تک چاہتا ہے، غور سے سنیے گا، جب تک چاہتا ہے اپنی نعمت سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا رہتا ہے، اور جب اس کی ناشکری کی جاتی ہے تو وہ اسی نعمت کو ان کے لیے عذاب بنا دیتا ہے۔ آپ غور کریں، وہی نعمت عذاب کیسے بن جاتی ہے، ذرا غور کیجئے گا۔ مال نعمت ہے، غریب آدمی چاہتا ہے مجھے پیسے مل جائیں، لیکن یہ نعمت ملنے کے بعد اگر ناشکری کرے، اسی مال کو اللہ کی نافرمانی میں صرف کرے، تو ہم نے دیکھا ہے کئی مالدار ہوتے ہیں مگر سکون نہیں ہوتا، نعمتیں سامنے پڑی ہوتی ہیں کھا نہیں سکتے، ٹینشنیں ان کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ ارے مال تو نعمت تھی، یہ مال ہی کو اس کے لیے عذاب بنا دیا گیا۔ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، بے اولاد ہو اس سے پوچھیں، دعائیں کرواتا ہے اللہ اولاد دے دے، لیکن اگر اسی اولاد کی تربیت صحیح نہ کی جائے، اللہ کا شکر ادا نہ کیا جائے، ناشکری کی جائے، تو ہم نے دیکھا ہے اولاد باپ کو مارتی نظر آتی ہے، والد کو گھر سے نکال دیتی ہے۔ ارے اولاد تو نعمت تھی، یہ عذاب کیسے بن گئی؟ کیونکہ اس نعمت کا شکر ادا نہ کیا۔ بیوی نعمت ہے، نوجوان چاہتا ہے شادی ہو جائے، نعمت ہے، اللہ کا شکر ہے اگر اچھی بیوی مل جائے، لیکن اگر اس نعمت کا بھی صحیح شکر ادا نہ کیا جائے، بیوی کی صحیح تربیت نہ کی جائے، تو ہم نے دیکھا ہے کہ کسی کا گھر بڑا پرسکون پیسفل انوائرمنٹ ہوتا ہے، شادی ہوتے ہی گھر جہنم کا ٹکڑا بن جاتا ہے۔ ارے یہ تو نعمت آئی تھی، زحمت کیسے بن گئی؟ کہ اللہ تعالیٰ اسی نعمت کو عذاب میں بدل دیتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی نعمتیں دوام رہیں، برکتیں رہیں، خوشحالی رہے، تو اللہ کا شکر ادا کریں، ہر نعمت پر شکر ادا کریں۔ اور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اب کون سی نعمت مصیبت اور آزمائش ہے؟ علماء بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، جس نعمت سے اللہ کا قرب حاصل نہ ہو وہ مصیبت و آزمائش ہے۔ بعض اوقات بندہ سمجھتا ہے بڑا پیسہ آ رہا ہے، بہت نعمت ہے، میری جناب کاروبار بڑھ رہا ہے، بہت نعمت ہے۔ چیک یہ کیجئے کہ جو نعمت مجھے مل رہی ہے، میں اللہ کے قریب ہو رہا ہوں، یہ دور ہو رہا ہوں۔ روایتوں میں آتا ہے جب کسی بندے کو دیکھو نا کہ وہ نافرمانی بھی کر رہا ہے اور اس کی نعمتیں بھی بڑھ رہی ہیں، تو سمجھ جاؤ اللہ اسے ڈھیل دے رہا ہے۔ بٹ دیر از اے ڈے، ایک دن ہے جب ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ اس دن تم سے ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ بندہ کہتا ہے مجھے کچھ نہیں دیا میرے مولا نے، بندہ کہتا ہے میرے پاس ہے ہی کیا، میں پیچھے رہ گیا وہ آگے بڑھ گیا۔ میں آپ سب سے سوالات کرنا چاہتا ہوں، سچ بتاؤ کیا میں نے اور آپ نے یہ تمنا کی تھی کہ مجھے کسی مسلمان گھر میں پیدا کیا جائے؟ کافروں کے گھر میں بھی تو بچے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ میرے رب کا احسان نہیں کہ ہمیں مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا کیا؟ کس نے شکر ادا کیا اس بات کا؟ کس نے کہا میرے مولا تیری مہربانی، تو نے وداؤٹ آسکنگ، بغیر مانگے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا؟ ارے کتنے کافروں کے بچے مسلمان ہوتے ہیں، ویری شارٹ ریشیو نہیں ہوتے، لیکن مجھے تو آنکھ کھولی تو میرا والد بھی مسلمان، میری ماں بھی مسلمان، ہمارے گھر میں تلاوت کی صدایں آتی تھی۔ یہ میرے رب کا احسان نہیں، میرے رب نے مجھ پر یہ احسان کیا کہ میرے ماں باپ مسلمان۔ پھر کتنا بڑا احسان ہے ہم پر۔ اے شکوہ کرنے والوں، اے شکایتیں کرنے والوں، سوچو کہ ہمارے رب نے ہمیں آقا کا امتی بنا دیا، اے نبی پاک کا غلام بنایا۔ ہم نے تو نہیں مانگا تھا، ہمارے رب نے یہ احسان کیا نا۔ کیا اندھے بچے پیدا نہیں ہوتے؟ یہ کتنا بڑا احسان میرے رب کا کہ اس نے مجھے آنکھیں دی ہیں۔ کبھی سوچا ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے؟ جو یہاں موجود اسلامی بھائی ہیں اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں، ذرا اپنی آنکھیں بند کریں، سارے بند کریں چند سیکنڈ کے لیے، اور دیکھیں جو آپ کی آنکھیں بند ہیں اور آگے اندھیرا ہے نا، اب آنکھیں کھولیں، سب پھر نظر آ گیا۔ مگر تھوڑی دیر پہلے جو اندھیرا تھا نا، اندھے کی زندگی میں وہ اندھیرا ساری زندگی رہتا ہے۔ وہ اپنے بچوں کو بھی نہیں دیکھ سکتا، وہ اپنے ماں باپ کو بھی نہیں دیکھ سکتا۔ وہ اندھا جب اللہ کے کرم سے مکے مدینے بھی پہنچ جائے نا، اور کوئی کہے کہ دیکھو کتنا پیارا کعبہ ہے، سچ بتاؤ اس اندھے پر کتنی حسرت طاری ہوتی ہوگی۔ میں بھی تیرا گھر دیکھتا، میں بھی گنبد خضرا دیکھتا، مگر میرے رب نے مجھے اور آپ کو آنکھوں والا بنایا۔ ہم پھر بھی شکوہ کریں،
کبھی بہرے کو دیکھا ہے؟ بیچارہ سن نہیں سکتا تو سمجھ ہی نہیں سکتا، لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ میرے رب نے مجھے کان بھی صحیح سلامت دی ہے۔ ارے جس کے ہاتھ نہ ہونا، کبھی اس ٹھوٹے کے پاس جاؤ، پوچھو، بلکہ ایک دن پریکٹس کر لیں، ہاتھ چھوڑو، ایک انگوٹھا بند کر لینا ایک دن کے لیے، پھر بھاؤ پتہ چل جائے گا۔ ہم کوئی چیز پکڑ نہیں سکیں گے، ہم لکھ نہیں سکیں گے، کچھ بھی نہیں کر سکتے ایک دن اگر یہ انگوٹھا نہ ہو۔ میرے رب نے مجھے ہاتھ بھی سلامت دیے، میں پھر بھی شکوے کروں، پھر بھی کہوں کہ مجھے کچھ نہیں دیا۔ جاؤ کسی لنگڑے کے پاس، کیسے بیچارہ زندگی گزارتا ہے، بے ساکھیوں پہ چلتا ہے، روڈ کے کنارے کھڑا رہتا ہے، کوئی روڈ پار کرا دے، ویل چیئر کے انتظار میں رہتا ہے۔ مجھے جدھر جانا ہے میں گھومتا ہوں، پھرتا ہوں، میرے رب نے مجھے لنگڑا بھی نہیں بنایا۔ جاؤ کسی گونگے کے پاس، پوچھو اس سے کیسے زندگی گزارتا ہے، اشارے کرتا ہے، کوئی سمجھتا نہیں اس کی بات، مذاق اڑاتے ہیں اس گونگے کا لوگ، کیونکہ وہ اپنی بات کہہ نہیں پاتا۔ میرے رب نے مجھے گونگا بھی نہیں بنایا، مجھے زبان بھی دے دی میرے مولا نے۔ میں نے تو نہیں مانگا تھا کہ مولا مجھے گونگا نہ بنانا، مجھے اندھا نہ بنانا۔ اے شکوے کرنے والوں، جاؤ کبھی ہاسپٹل میں جا کر دیکھو، کسی کی ناک میں نالی لگی ہوئی ہے، کسی کو نالیوں سے خوراک دی جا رہی ہے، کسی کو یورین پاس نالیوں کے ذریعے کرایا جا رہا ہے۔ ارے وہ ناپاک رہتے ہیں بیچارے، چاہتے ہیں نماز پڑھیں، ان کی سمجھ نہیں پڑتی ہم کیسے پاک ہوں۔ آج میرے رب نے ہمیں ہاسپٹلوں میں نہیں، بستروں پر اپنے گھر میں سلایا ہے۔ جاؤ ان لوگوں کو دیکھیں جو روڈ پہ سوتے ہیں۔ ہمارے رب نے ہمیں روڈ پہ نہیں سلایا، ہمیں ایک پکی چھت دی ہے۔ سردیوں میں لوگ ٹھٹرتے ہیں، ہمارے پاس ہمارے رب نے کمبل عطا کیے، ہم گرم کمروں میں سوتے ہیں۔ سوچو میرے پیارے اسلام، کس نعمت کا تذکرہ کروں، کس نے ہم نے اور آپ نے اس نعمت کا شکر ادا کیا۔ دنیا میں ہم کسی کو کچھ دیں تو اس کا بدلہ چاہتے ہیں۔ اگر کوئی سیٹ کسی آفس کے بندے کو گاڑی دے، اسکوٹر دے، اور یہ کہے کہ یہ کام کرنا، کچھ عرصے دیکھے کام نہیں کر رہا، وہاں جاتا بھی نہیں جہاں بھیجتا ہوں، تو کیا کرتے ہیں آپ؟ گاڑی واپس کرو، بائک واپس کرو، اس لیے دی تھی، اس لیے نہیں دی تھی۔ اگر میرا رب بھی یہی کرتا، یہ آنکھیں گناہ کرنے کے لیے نہ دی تھی، میں حرام دیکھتا تو اندھا کر دیا جاتا، میں کسی پر ظلم کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا، ان ہاتھوں سے حرام کرتا تو یہ میرا ہاتھ واپس چلا جاتا۔ یہ مجھے اس لیے نہیں دیا گیا کہ زبان حرام بولنے، فحش باتیں کرنے، گالیاں نکالنے، مسلمانوں کا دل توڑنے کے لیے نہ دی تھی۔ اور یہ زبان تو اللہ کا ذکر کرنے کے لیے دی تھی، محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے لیے دی تھی۔ یہ زبان تو نیکی کے کام کرنے کے لیے دی تھی۔ اگر یہ زبان سے میں غلط بات کرتا تو گونگا کر دیا جاتا۔ یہ پیر اس لیے نہ دیے کہ ان پیروں سے چل کر گناہوں کے اڈوں کی طرف جاؤں، بے حیائی کے کاموں کی طرف جاؤں۔ یہ پیر تو میرے رب نے مجھے مسجدوں کی طرف جانے کے لیے دیے، نیک کام کرنے کے لیے دیے۔ اگر گناہ کرتا تو لنگڑا کر دیا جاتا، مگر آج نہیں لیا جا رہا، آج نہیں پکڑا جا رہا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کل بھی نہیں پکڑا جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن پوچھا جائے گا۔ ہے کوئی جواب؟ کیسے دیں گے جواب؟ سورہ یاسین کئی بار پڑھتے ہیں، قرآن میں بار بار یہ آیت پڑھی ہوگی اور سنی ہوگی آپ نے۔ اس دن بندہ کہے گا مولا میں نے گناہ نہیں کیا۔ آج چھپ چھپ کر گناہ کرتے ہیں، نہیں میں نے گناہ نہیں کیا، مجھے کوئی دیکھتا ہی نہیں تھا، میں تو دروازے بند کر کے گناہ کرتا تھا، کسی کو پتہ ہی نہیں میں نے کیا کیا، دیر از نو وٹنس۔ قیامت کے دن بھی بندہ یہی کہے گا مولا میں نے گناہ نہیں کیا۔ ارشاد ہوگا اس دن ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، ہاتھ بولیں گے مولا میں نے یہ گناہ کیا تھا، پیر بتائیں گے مولا میں یہاں لے کر گیا تھا۔ وہاں یہ ٹویسٹ نہیں چلے گا۔ آج تو لوگوں کو کہہ دیتے نا میں نے نہیں کیا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے جناب، میں وہاں نہیں تھا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں وہاں نہیں بات بنانے کی مجال، وہاں بات نہیں بنا سکیں گے، وہاں نہیں بات بنانے کی مجال، چارہ اقرار ہے، کیا ہونا ہے ماننا پڑے گا میں نے کیا ہے مولا، ہاں میں نے کیا ہے۔ اب سوچو کیوں دنیا میں توبہ نہیں کرتے، کیوں یہاں اپنے رب کو راضی نہیں کرتے، یہاں کیوں آزمائش آتی ہے تو صبر نہیں کرتے، کیوں ناشکری کی باتیں کرتے ہیں۔ ارے رب نے اتنا کچھ دیا ہے کہ میری ساری زندگی سجدوں میں گزرے،
میری ساری زندگی شکر میں گزرے، پھر بھی میں اس کا شکر ادا نہ کر سکوں. اتنا عجیب معاملہ ہے ہمارا پیارے اسلامی بھائیوں. مجھے بتائیں شادی کتنی بڑی نعمت ہے. بچے کا صحرا سج جائے، بچی کے ہاتھ پیلے ہو جائیں، ماں باپ زندگی بھر دعا کرتے ہیں، مگر جب یہ موقع آتا ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. وہ طوفان بدتمیزی برپا ہوتا ہے. نمازی، اچھا خاصا نمازی نظر آنے والا، جب اس کے گھر پہ شادی کا موقع آتا ہے تو کہتا ہے کیا کریں جناب، خاندان کا معاملہ ہے، سب چلتا ہے. ارے ذرا اللہ کے بندے سوچو، یہ خوشی دی کس نے؟ اللہ نے یہ دن دکھایا کہ تمہاری بیٹی آج اس کی شادی ہو رہی ہے، تمہارے بیٹے کے سر صحرا سجا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا میرا رب نعمتیں دیتا، میں سجدے بڑھا دیتا، میں آنسو بہاتا، میں اللہ کا شکر ادا کرتا، مگر میرا رب نعمتیں دیتا ہے اور یہ نعمتیں لینے والا اسی کو ناراض کرتا ہے. یہ کیسی عقل مندی ہے؟ یہ کیسی میرے پیارے اسلامی بھائیوں ہماری سوچ ہے؟ پھر ہم کہتے ہیں بچی شادی کے بعد پریشان ہے، اولاد نہیں ہو رہی ہے، جناب طلاق ہونے کی نوبت آ گئی، گھر میں سکھی نہیں ہے. ارے ذرا سوچو، اس کی شادی کرتے وقت آپ نے کون سا برا کام تھا جو نہیں کیا تھا؟ اپنے رب کو کتنا ناراض کیا تھا؟ اس عمارت کی بنیاد میں آپ نے کتنے گناہ ڈالے تھے؟ تو کیسے بنیاد مضبوط ہوگی؟ ارے سجدے ہوتے، خیرات ہوتی، آنسو بہتے، تلاوتیں ہوتی اور بچی اپنے گھر جاتی، پھر آپ دیکھتے کتنی نعمتیں ملتی. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میسج یہ ہے کہ اللہ کی عطا جب بھی ہو اللہ کا شکر بجا لائیے، آزمائش جب بھی ہو صبر حاصل کیجئے اور پھر دیکھیے آپ کو کتنی نعمتیں ملتی ہیں. اور علماء کہتے ہیں شکر جو ہے، ایک تو ہوتا ہے زبان سے اللہ تیرا بڑا شکر، الحمدللہ رب العالمین، یقیناً یہ بھی ایک شکر ہے، لیکن پریکٹیکل شکر یہ ہے کہ بندہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے. مثال کے طور پر آپ کو کوئی بڑا ہیوی گفٹ دے دے، کوئی شخص آپ کو بڑا قیمتی تحفہ دے دے، آپ کو جاب پہ لگا دے، قرضے کے وقت آپ کو قرضہ دے دے، آپ کیا کرتے ہیں؟ یار بڑا اچھا آدمی ہے، یہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، کیوں؟ اس نے مصیبت میں میری ہیلپ کی تھی، یہ میرا کیئر کرتا ہے. دنیا میں کوئی ایک بار خیال کرے، آپ ساری زندگی چاہتے ہیں وہ ناراض نہ ہو. جس رب نے اتنا کچھ دیا ہے یہ کیوں نہیں سوچتے وہ ناراض نہ ہو؟ اتنی نعمتیں دینے والے کو ناراض کر دیتے ہیں. تو آج یہ نیت کرنی ہے یہاں موجود سارے اسلامی بھائیوں نے کہ اپنے رب کو ناراض نہیں کریں گے، اللہ کی ناراضگی والا کوئی کام نہیں کریں گے. اب بعض اوقات اسلامی بھائی کہتے ہیں یار بات تو صحیح ہے مگر گناہ چھپتے نہیں ہیں، نافرمانی کی عادت ختم نہیں ہوتی، نمازیں شروع نہیں ہوتی. اپنے بیان کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں، ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں. سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آ کر کہا کہ مطلب اس طرح کا اظہار کیا کہ گناہ نہیں چھوٹتے، مجھے کوئی گناہوں کا علاج بتائیے. آپ نے کہا اچھا ایسا کرو. آپ نے 6 ایڈوائسز دی، بہت خوبصورت ایڈوائسز ہیں، 6 تجاویز دی، غور سے سنیے. آپ نے کہا ایسا کرو، اگر گناہ کرنا ہے تو کر لو، تمہارا دل چاہتا ہے نا گناہ کرنے، کر لو، مگر اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دو. وہ کہتا ہے یہ کیسے پاسبل ہے؟ میں جو بھی کھاتا ہوں دینے والا تو رب ہے، اسی کی طرف سے عطا ملتی ہے، رزق اسی کا ہے. تو کہا کتنی بری بات ہے، جس کا رزق کھاتے ہو اسی کی نافرمانی کرتے ہیں. تو دوسری ایڈوائس دی، چلو گناہ کرنا ہے نا، پکی نیت ہے، گناہ کر لو، لیکن ایسا کرو اللہ کے ملک سے باہر نکل جاؤ. وہ کہتا ہے یہ کیسے پاسبل ہے؟ ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ جدھر جاؤں گا وہ اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی کا ملک ہے، میں باہر نہیں نکل سکتا. تو فرمایا کتنی بری بات ہے، جس کی مملکت میں رہتے ہو، جس کے ملک میں رہتے ہو اسی کی ناراضگی والا کام کرتے ہو. پھر فرمایا اچھا ایسا کرو، گناہ کرنا ہے نا، پکا ارادہ ہے، کر لو گناہ، مگر خود کو اتنا چھپا لو کہ تمہیں اللہ نہ دیکھ سکے. کہتا یہ بھی پاسبل نہیں، وہ سمیع و بصیر ہے، ہر کہیں بھی چلا جاؤں وہ دیکھ رہا ہے. تو فرمایا کتنی بری بات ہے، جو رب تمہیں دیکھ رہا ہے تم اسی کی نافرمانی کرتے ہو. دنیا میں اگر بعض اوقات میں نے دیکھا ہے، اب تو بہت تھوڑا ہو گیا، پہلے زیادہ تھا، کسی بڑے کو دیکھ کر لوگ کھڑے ہو جاتے تھے، سگریٹ پیتے تھے تو سگریٹ بجھا دیتے تھے، کوئی برا کام کرتے تھے تو بزرگ آ جائے تو وہ برا کام تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیتے تھے. اسلامی بہنوں کو بھی دیکھا ہے، کوئی ایسا مذہبی شخص سامنے آئے تو سر پہ دوپٹہ اوڑھ لیں گی، باقی ساروں کے لیے پردہ ہی نہیں ایسا لگتا ہے. لیکن چلو یہ خیال تو ہوتا تھا. اب ایک بزرگ آئے وہ نہ دیکھ لے اس کا خیال ہے، اللہ دیکھ رہا ہے اس کا خیال نہیں. چوتھا مشورہ دیا،
جب تمہارا آخری وقت آئے نا، ملک الموت آئیں تو ان کو کہنا رک جاؤ، میں کچھ توبہ کر لوں پھر میری روح قبض کرنا۔ وہ کہتا ہے آئی ہیو نو اتھارٹی، یہ کیسے پاسبل ہے؟ میرا وقت مقرر ہے، ملک الموت آئیں گے، میں روک نہیں سکوں گا۔ تو کہا کہ جب تمہیں پتا ہے کہ جب موت آئے گی تمہیں چانس نہیں ملے گا توبہ کا، تو پھر گناہ کیوں کرتے ہو؟ پھر پانچویں ایڈوائز دی، جب قبر میں منکر نکیر سوال کرنے آئیں تو ان کو قبر سے باہر نکال دینا۔ کہا جاؤ، میں جواب نہیں دیتا۔ وہ کہتا ہے آئی ہیو نو اتھارٹی، نو پاور۔ منکر نکیر آئیں گے اور گناہگار کے لیے تو گرجدار آواز کے ذریعے آئیں گے، خوفناک شکلوں میں آئیں گے، جھڑک کر اٹھائیں گے اور مجھ سے قبر میں سوالات کریں گے۔ تو کہا جب تمہارے پاس یہ پاور ہی نہیں کہ منکر نکیر کے سوالات کے جوابات کو ڈینائی کر دو، تو بہتر یہی ہے کہ ان جوابات کی تیاری کر لو، گناہ نہ کرو۔ آخری ایڈوائز دی، چلو بہت گناہوں بھری زندگی گزارنی ہے، مزہ آتا ہے اس زندگی میں، جب قیامت کے دن تمہارے لیے اعلان ہو کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ تو فرشتوں کو منع کر دینا میں نہیں جاتا جہنم۔ وہ کہتا ہے یہ کیسے پاسبل ہے، میں کیسے منع کر سکتا ہوں، مجھے تو گھسیٹ کر جہنم میں لے جائیں گے۔ اب آپ نے آخر میں سمرائز کیا کہ تم اللہ کا رزق کھانا چھوڑ نہیں سکتے، اس کے ملک سے باہر جا نہیں سکتے، اس سے اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتے، مرتے وقت ملک الموت کو ڈیلے کروا نہیں سکتے، قبر میں جا کر نکیرین کے سوالات کو جواب کو ڈینائی نہیں کر سکتے، اور قیامت کے دن اگر جہنم میں جانے کا حکم دیا گیا تو جانا پڑے گا۔ تو اس سب چیزوں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو، گناہ چھوڑ دو۔ یہ سن کر وہ شخص زاروں کتار رونے لگا اور اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی۔ اے کاش اللہ کرے یہ 6 باتیں جو آپ نے فرمائی ہیں، گناہ کرنے کا دل چاہے، ذہن بن جائے کہ آج یہ گناہ کرنا ہے، آج یہ بے حیائی کرنی ہے۔ اے کاش یہ خیال آ جائے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، میں اتنا نمک حرام ہوں کہ اسی کا کھاتا ہوں اور اسی کو نافرمانی کرنے چلا ہوں، اسی کے ملک میں رہتا ہوں۔ ارے جس کے گھر جاتے ہو نا، آج کسی کے گھر آئے نا، کبھی بھی یہ نہیں چاہو گے کہ اس کے گھر میں اس کی نافرمانی کرو، اس کے گھر کو خراب کرو، اس کی بات نہ مانو، کیوں میں مہمان ہوں۔ ارے اللہ کی زمین پر رہ کر اللہ کی نافرمانی کرتے ہو۔ کاش یہ باتیں نقش ہو جائیں اور ہم گناہوں کو چھوڑنے میں کامیاب ہو جائیں۔ آئیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نیت کریں جو زندگی گزری اللہ تعالیٰ وہ سارے گناہ ہمارے معاف فرمائے، ہماری بے شرمیاں معاف فرمائے، ہماری بے صبریاں معاف فرمائے، ہماری ناشکریاں معاف فرمائے۔ کتنے موقعوں پر ہم پر آزمائش آئی تھی، شاید وہ میرے گناہ معاف کروانے آئی تھی، وہ میرے درجات بلند کروانے آئی تھی، اور میں نے بے صبری کی، وہ موقع ضائع کر دیا۔ نہ جانے کتنے موقعوں پر ہماری زبان سے ناشکری کے الفاظ نکلے ہوں گے، اللہ تعالیٰ وہ ناشکریہ بھی معاف فرمائے۔ آئیے پکی نیت کریں کہ آج کے بعد ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ مجھے یہ ڈیفائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کون سی نافرمانی کرتے ہیں، میں کون سی کرتا ہوں، ہم سب جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہم کیا کیا غلط کر رہے ہیں۔ آخر کب تک اپنے رب کو ناراض کر کے جئیں گے؟ آج ایک پکی نیت کر لیتے ہیں کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ ایسے نہیں، ایسی نیت کرو کہ شیطان یہاں سے بھاگ جائے۔ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ جو یہ حرام کمانے والے ہوتے ہیں نا، بعض اوقات کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہو رہی ہوتی ہے کاروبار میں، سود کا کام ہے، رشوت کا ہے، معاذ اللہ ملاوٹ کا ہے، ان کو بھی احساس ہوتا ہے کہ یار کیسے چھوڑوں، غلط تو کر رہا ہوں، آئی نو، مگر یار تھوڑے عرصے بعد چھوڑ دوں گا، یہ کر لوں گا تو چھوڑ دوں گا، کوئی راستہ مل گیا تو چھوڑ دوں گا۔ وہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ چھوڑ دوں گا تو کاروبار کا کیا ہوگا، فیملی کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا۔ ایک سوال کرتا ہوں، آپ اس وقت اللہ کی ناراضگی کر کے مال کما رہے ہیں، اللہ رزق دے رہا ہے، فرما برداری کرو گے تو کیا رزق روک لے گا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ رزاق آپ حلال کی طرف قدم اٹھاؤ اور رزق کا دروازہ بند کر دے؟ ارے آپ ایک قدم اٹھاؤ، اس کی رحمت 10 قدم آپ کی طرف آئے گی، غیب سے دروازے کھلیں گے۔ آپ ہمت تو کرو، آپ حلال کی طرف بڑھو تو صحیح، پھر دیکھو کیسے غیب کے خزانے کھلتے ہیں۔ آج یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں فقط حلال کی روزی عطا فرمائے، رزق کے حرام سے ہم کو
اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی محفوظ فرمائے. یہ ساری باتیں بار بار سنیں گے. آج امید ہے مجھے کچھ دیر 1 گھنٹہ میرا خیال ہم بیٹھے ہوں گے, دل پر کچھ اثر ہوا ہوگا, کچھ اچھی نیتیں کی ہوں گی. یہ 1 گھنٹے کے اجتماع کا فائدہ ہے. اگر بار بار آتے رہیں گے, بار بار سنتے رہیں گے تو دل پر چوٹ لگتی رہے گی. ہم بھی نیک بن جائیں گے, ہم بھی سدھر جائیں گے. تو دعوت اسلامی کا ماحول یہ گناہوں بھرے ماحول سے نکال کر نیکیوں کی طرف چلانے والا ماحول ہے. میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں, آپ چاہے کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہوں, الحمدللہ ہر جمعرات کو بہت قریب ہے یہاں سے فیضان جیلان مسجد بلاک 8 کلفٹن میں, ہر جمعرات مغرب کے بعد وہاں سنتوں بھرا اجتماع ہوتا ہے. وہاں تشریف لائیں. ہر سیٹرڈے کو فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوتا ہے. ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت اس میں مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں, کوسچن آنسر سیشن ہوتا ہے. تو آپ کے لیے آسانی ہو تو فیضان مدینہ آ جائیں, ورنہ یہ پروگرام مدنی چینل پر لائیو دکھایا جاتا ہے ہر سیٹرڈے کو. دیکھو آج تک ہو سکتا ہے ہم میں سے کئیوں نے اپنی بیوی بچوں کو بٹھا کر فلمیں دکھائی تھیں, اب کفارہ اگر دینا ہے توبہ بھی کریں اور اپنے بیوی بچوں کو بیٹھ کر مدنی چینل دکھائیں. انشاءاللہ آپ واقعی تبدیلی محسوس کریں گے. بالخصوص سیٹرڈے نائٹ کو مدنی مذاکرہ دکھائیں, آپ دیکھیں گے سب کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. تو میں امید رکھتا ہوں کہ آپ سب اجتماعات میں بھی شرکت کریں گے. اور ایک اور دعوت دیتا چلوں, ہمارے مدنی قافلے سفر کرتے ہیں 3 دن 12 دن 30 دن, اللہ توفیق دے تو 12 مہینے کے لیے مدنی قافلے میں سفر کریں. صبر اور شکر کی پریکٹیکل اگر ٹریننگ لینی ہے, گناہوں سے بچ کر واقعی نیک بننا ہے, تو مدنی قافلے میں جو سفر کرتے ہیں ان کو یہ پریکٹیکلی نیکیاں کرنے کا موقع ملتا ہے. ہمارے قافلے بھی سفر کرتے ہیں, جب جب آپ کے پاس ٹائم ہو, ویکیشنز پہ آپ گئے ہوں گے, بڑی لانگ جو ہے وہ آپ ٹریول پر جاتے ہیں, 3 دن مدنی قافلے میں سفر کر کے دیکھیں دعوت اسلامی والوں کے ساتھ. اللہ نے چاہا بہت سکون محسوس کریں گے. ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا بڑے پریشان تھے, قافلے میں گئے, وہاں جا کے دعا کی, واپس آئے, اللہ نے وہ پریشانی بھی دور فرما دی. تو اگر آپ پریشان بھی ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے 3 دن قافلے میں ہمارے اسلام بھیا موجود ہوں گے, آپ ان کو نام لکھائیں, سفر کریں, انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. دعا ہے مالک کریم ہم سب کا آج جمع ہونا, اچھی نیتیں کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا, میں تو جاتا مجھے سرکار نے کہا جانے